چاہتا ہوں ہر شخص کو چاہنا چاہیے کہ جب شعر پڑھا جائے تو شعر سنا جائے. تمام باتوں سے گریز کرتے ہوئے ادھر سے آواز نہیں آنی چاہیے. کوئی رسول سا صادق نہیں، امین نہیں، پڑھو صحابہ کے اقوال گر یقین نہیں. نبی کو گود میں لے کر یہ آمنہ بولی، ہمارے لال کے جیسا کوئی حسین نہیں. ہمارے لال کے جیسا. کاش کے دل کی گہرائی سے آپ مصطفیٰ جان احمد کی نعت سماعت کر لیں تو پھر مزہ ہی آ جائے. ایک اور شعر چوکیدار صاحب اور تمام اہل محبت کے حوالے سے نظر کرتا ہوں میں کہ فقیران زمانہ پر فقیری، فقیران مدینہ پر فقیری ناز کرتی تھی. ذرا دیکھیں، فقیران مدینہ پر فقیری ناز کرتی ہے. یہ دنیا کی شہنشاہی وزیری ناز کرتی ہے. حلیمہ نے کہا جب سے نبی کو لے کر آئی ہوں، میرے گھر کی غریبی پر امیری ناز کرتی ہے. میرے گھر کی غریبی پر امیری ناز کرتی ہے. اچھے اچھے اشعار پڑھے جا رہے ہیں. ان کی تفہیم کا اور ان کی سماعت کا جذبہ آپ کے اندر مزید یعنی اجاگر ہونا چاہیے. یہ آنے جانے کا سسٹم ماشاءاللہ آپ اگر بیٹھ جائیں گے نا تو میں جیسا کامیاب کروں گا. میں اپنے بل بوتے نہیں، میں سرکار تیغ علی کے سایہ کرم کے بل بوتے یہ بات کہہ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کی کرم نوازی ہمیں ہمت دے رہی ہے. سرکار چاندپور فتح شریف کی بارگاہ سے لو لگا کر کہہ رہا ہے. ایک شعر اور نعت کو پڑھتا ہوں. بہت زیادہ آمد و رفت ہے اسٹیج پر. میں تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں بیٹھیں. کھانا وغیرہ کی وجہ سے جلسہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. بڑی مشکل سے کتنا شاندار جلسہ کیا ہے کمیٹی کے. کمیٹی تو نہیں کہا جا سکتا، 2 4 10 نوجوانوں نے ماشاءاللہ. تو میں کمیٹی کے افراد کو 2 شعر سنا رہا ہوں. کمیٹی کے لوگوں کا، نوجوانوں کا کیا کہنا ہے، محمد پور پوجا کے نوجوانوں کا، بچوں کا کیا کہنا ہے کہ بلند عشق کا مینارہ کر کے چھوڑیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ محمد پور پوجا کا نوجوان کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے چوکیدار صاحب کہ بلند عشق کا مینارہ کر کے چھوڑیں گے، رخ حیات کو تابندہ کر کے چھوڑیں گے. بتا دیا ہے یہی تیغی نوجوانوں نے، رسول پاک کا ہم جلسہ کر کے چھوڑیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رسول پاک نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جشن عبدالنبی، جشن عبدالنبی. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد. نعرہ تکبیر. اکمل صاحب آپ کا جلسہ لیول میں چلا گیا ماشاءاللہ. یعنی 100 کی سرحد کے قریب پہنچ گیا. جو لوگ گھوم رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بیٹھ جائیں گے تو 100 کی سرحد کو جلسہ پار کر جائے گا. ایک مرتبہ سرکار تیغ علی کا ذکر ہونا ضروری ہے شعر میں. سرکار تیغ علی کی بارگاہ میں کون لوگ چاہتے ہیں کہ میں ایک قطعہ پڑھ دوں؟ جو چاہتے ہیں صرف وہی بولے سبحان اللہ. بقیہ لوگ ہاتھ نیچے رکھیں. جو چاہتے ہیں سرکار تیغ علی کی بارگاہ میں شعر پڑھا جائے وہی ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیں کہ دولت نہیں نہ جاہو حشم چوم رہے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے باب ارم چوم رہے ہیں. یہ بھی ہے تیغ علی کی ولایت کی ایک دلیل، بچپن میں اپنی ماں کا قدم چوم رہے ہیں. بچپن میں اپنی ماں کا قدم چوم رہے ہیں. خبر ملی ہے کہ خطیب ہندوستان، امیر کشور خطابت، پیر طریقت، ناشر سنیت، ترجمان تیغیت حضرت مولانا تبارک الحسن چترویدی صاحب تشریف لا چکے. اب کیا کمی ہے بھائی؟ اتنے عظیم الشان خطیب کو آپ نے بلا دیا اور میں بھی آج کے جلسے میں ایک گفٹ لے کر آیا.
ایک ایسی کتاب جو 5 سال میں نے لکھی، 2500 اشعار پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی منظوم سوانح، جس کا نام ہی منظوم سوانح اعلیٰ حضرت ہے، جس کی رونمائی مدینہ شریف میں ہوئی، کربلا شریف میں ہوئی، بغداد شریف میں ہوئی، مسولی شریف میں ہوئی، اور دوبارہ ایڈیشن جب آیا دوسرا ایڈیشن تو بریلی شریف میں ہوئی۔ اکمل صاحب نے کہا تھا کہ 2-4 کتابیں، ویسے میں لے کے جاتا ہی رہتا ہوں 2-4 کتابیں تعارف کے لیے، جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کتاب کہاں ہے، تو اکمل صاحب نے بطور خاص کہا تو محض 3 کتاب لے کر آیا تھا، تو جنہیں لینا ہوگا وہ ہدیہ دے کر گفٹ لیں گے، ہے نہیں، تاکہ اس کا نیا ایڈیشن آتا رہے، زیادہ بڑی تعداد میں نہیں، صرف 3 کتابیں میں لے کر آیا ہوں، اس میں حضرت کھول کے رکھ دے مولانا ممتاز صاحب، وہ کتاب جو ہے جس گھر میں رہے گی اس گھر میں یعنی صدیوں بدعقیدگی کا حملہ نہیں ہوگا۔ اچھا مولانا ممتاز صاحب، میں گزارش کرتا ہوں یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے، یہ بہت خاص کتاب ہے، 6 مہینے کے اندر اس کا ایڈیشن آیا، دوسرا ایڈیشن 500 اس کا ہدیہ، سبحان اللہ۔ تو جنہیں لینا ہوگا لیں گے، نہیں لینا ہوگا کتاب رہے گی، تعارف تو ہوگی، اس کتاب کی تو دوسرے ملکوں سے طلب ہے، مانگ ہے، سبحان اللہ۔ تو میں اب سوچ رہا تھا کہ سرکار یوسف پر جو اس سال عرص یوسف میں شعر پڑھا تھا، ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، چاندپور فتح میں اس سال جو شعر پڑھا تھا پڑھ دیتا ہوں حضرات، مولانا عطا اللہ صاحب، شکریہ، سنیں چاندپور فتح شریف میں جو شعر پڑھا، پڑھوں تصوف کی شگفتہ ایک گلی سرکار یوسف ہے۔ یہ شعر اتنا ہلکا نہیں ہے، یہ شعر گلزار ملت کی موجودگی میں پڑھا گیا، تشریف رکھیں۔ تصوف کی شگفتہ ایک گلی سرکار یوسف ہے، نہیں ہے اس میں کوئی شک ولی۔ اتنا اچھا شعر ہے اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تصوف کی شگفتہ ایک گلی سرکار یوسف ہے، نہیں ہے اس میں کوئی شک ولی، سرکار یوسف ہے، مظفر پور ویشالی کا ہر تیغی یہ کہتا ہے وفادار شہ تیغ علی سرکار یوسف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جلسہ تو کامیاب ہو چکا ہے، اب کہیے تو صلاۃ و سلام پڑھا دیں، دعا ہو جائے، لوگ چلے جائے گا۔ ایسا لگتا ہے سرکار تیغ علی کا کرم ہو گیا ہے نہیں؟ نوجوانوں کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ جلسہ کا لیول بڑھ چکا ہے، گراف اونچا ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت مولانا معراج القادری بہت اچھی زبان ہے، عمدہ گفتگو کرتے ہیں، بیان بہت ہی معنی خیز ہوتا ہے، جو مضمون خطابت ہے اس میں معنویت رہتی ہے، گہرائی رہتی ہے، اصلاح کا پیغام رہتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت کا جذبہ رہتا ہے، قرآنی پیغام رہتا ہے اور اسلامی فکر اس میں ضم رہتی ہے۔ حضرت مولانا قاری معراج القادری مسلم یتیم خانہ مظفر پور کا استقبال کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، میں تو جان بوجھ کے دھیرے سے نعرہ لگا رہا ہوں، آپ لوگ بھی جان بوجھ کر کے اتنی کم آواز بلند کر رہے ہیں، نعرہ تکبیر۔ اور ہاتھ اٹھائیے، موبائل ہے تو اس کو پھینک دو جنگل، مگر ہاتھ اٹھاؤ، ایک فیشن چل گیا ہے، شعر نہیں سنتے، تقریر نہیں سنتے، نعت خوانی نہیں سنتے، ہے نہیں، ایک شعر سمجھنے کی صلاحیت نہیں، موبائل جب یہاں نہیں سنتے تو گھر جا کر کے موبائل پہ خاک شعر سمجھو گے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، فیضان سرکار سرکاہی، فیضان سرکار چاندپور فتح شریف، سرزمین محمد پور پوچھا ویشالی، حضرت مولانا قاری معراج القادری صاحب قبلہ۔